السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہوم ٹیوٹر بائی زنیرہ۔ ہم نے سورہ بقرہ اسٹارٹ کی ہوئی تھی، پارہ دوم ہے، اس کے نصف آگے ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے حصے میں ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو وہ کما رہے ہیں وہی ان کے حصے میں آئے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی قیامت کے دن۔ اللہ دنیاوی زندگی میں بھی لے لیتا ہے کافی حد تک، لیکن جو مکمل حساب ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت میں لے گا۔ وذکروا اللہ، اور ذکر کرو اللہ کا فی ایام معدود، گنتی کے چند دنوں میں۔ اس کا مطلب حج ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کہیں گے صرف کچھ دنوں میں اللہ کو یاد کیا کرو، ویسے نہ یاد کیا، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے۔ فمن تعجل، پس جو جلدی کرے فی یوم فلا اسم، پس جو جلدی کرے 2 دنوں میں، فلا اسم، پس نہیں ہے گناہ علیہ اس پر، ومن تاخر، اور جو تاخیر کرے یا دیر کرے، فلا اسم، پس نہیں ہے گناہ اس پر۔ یعنی کچھ لوگ 2 دن کا حج کرتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ دنوں کا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جتنے دنوں کو بھی تم کرو گے تم پر کوئی گناہ نہیں۔ مطلب 2 دنوں کی بھی بات ہوئی ہوئی ہے، اور اس سے زیادہ ہم سمجھ 10 دن کا ہوتا ہے یا 9 دن کا ہوتا ہے۔ اللہ میں نے تقا، اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، انکم، کہ بے شک تم الیہ تحشر، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ یہ تو ہمارا یقین ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹائے جانا ہے، ہر چیز نے لوٹنا ہے اللہ ہی کی طرف، اور اکٹھا بھی ہم نے ہونا ہے محشر کے دن اللہ کی طرف۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، میں یعجب کا، جس کی اچھی لگتی ہے آپ کو باتیں، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں، ویشہدوا، اور گواہ بناتا ہے اللہ کو، علی ما فی قلبہم، جو اس کے دل میں ہے، وهو لد الخصیام، اور وہ بہت بڑا جھگڑالو ہے۔ یہاں پہ ایک منافق کی بات ہو رہی ہے جس کا نام ہے خنس بن شریک۔ یہ ایک منافق تھا، یہ کیا کرتا تھا کہ حضور پاک کے سامنے، منافق سب کی یہی صفت تھی کہ حضور پاک کے سامنے کہتے تھے ہم بڑے ایماندار ہیں، ہم آپ پر بڑا ایمان رکھتے ہیں، اور پیچھے سے جو ہے وہ ان کے خلاف باتیں کرتے تھے، نعوذ باللہ، الٹے الٹے نام لیتے تھے ان کے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو خنس بن شریک کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ وہ آپ اس پہ یقین نہ کریں۔ وہ دعویٰ بڑا کرتا ہے کہ میں بڑا اچھا مسلمان ہوں، میں بڑا پکا مسلمان ہوں، لیکن پیچھے سے وہ کیا کرتا تھا کہ آگے آیت بھی آ رہی ہے کہ وہ جو مسلمان ہوتے تھے، مسلمانوں کے کھیتوں کو نقصان پہنچاتا تھا، ان کے مویشیوں کو نقصان پہنچاتا تھا، اور منہ پر ان کا سگا بن جاتا تھا کہ بھئی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس پہ تم یقین نہ کرو، وہ پکا جہنمی ہے، اور میں بھی اس پہ نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تم میں جس کی باتیں اچھی لگتی ہیں دنیاوی زندگی میں، اور وہ تمہارے سامنے اللہ کو بناتا ہے کہ بھئی میں اللہ پر یہ پکا یقین رکھتا ہوں، آپ پر یقین رکھتا ہوں، لیکن اللہ تو دلوں کو جانتا ہے، وہ بہت بڑا وہ جھگڑالو ہے۔ اس طول، پس جب وہ پیٹ پھیرتا ہے، صاف دنیا فی الارض، پھیرتا ہے، دوڑتا پھرتا ہے زمین میں، تاکہ فساد کر سکے، فیہا، اس میں، ویہلک، اور ہلاک کر سکے، ہرسوا و نسل، ان کے مال مویشیوں کو، ان کے کھیتوں کو، ان کے مویشیوں کو، ہرس کہتے ہیں کھیتوں کو، اور نسل کہتے ہیں مویشیوں کو۔ واللہ، اور اللہ، لا یحب الفساد، نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ بالکل فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب تم لوگوں سے الگ ہوتا ہے تو ان کی کھیتوں کو بھی اور ان کی مویشیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور یہ فساد کرنے والا، اور میں بالکل فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ، جب کہا جاتا لہو اس سے، اتقی، ڈرو اللہ سے، اخذتہ العزت، پکڑ لیتا ہے اس کو غرور، بالاسمی، گناہ کے ساتھ، یعنی وہ غرور میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، فحسبہ جہنم، پس اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا کافی ہے اس کے لیے جہنم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو، جب اس کو کہا جاتا ہے کہ منافق ہے، تو منافق تو اوپر اوپر سے بڑا کرتے تھے، اور جب کوئی جنگ وغیرہ آتی تھی تو منافق کہتے تھے کہ بھئی ہمیں یہ کام ہے، ہماری پیچھے سے گھر بار میں کوئی نہیں ہے، یہ تو وہ بہانے بناتے تھے جنگ میں نہ جانے سے، تو وہاں پہ پتہ چل جاتا تھا کہ منافق ہی ہیں۔ والا بیس، اور بہت ہی بری جگہ ہے، یعنی جہنم کی بات ہوتی ہے۔ ومن الناس، اور لوگوں سے، من یشری نفسہ ابتغاء، جو بیچتا ہے اپنے نفس کو، ابتغاء، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ابتغاء ڈھونڈنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اچھا، اب یہاں پر یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ والی آیت، یہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ اب یہ کیا تھے کہ انہوں نے یہ جب ہجرت فرما رہے تھے، کفار مکہ نے ان کو پکڑ لیا، تو یہ بہت بہترین تیر انداز تھے صہیب رومی رضی اللہ عنہ صاحب۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انہیں پیشکش کی کہ بھائی تمہیں پتہ ہے میرے پاس تلوار بھی ہے، تیر بھی ہے، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں بہترین تیر انداز ہوں، اگر تمہیں یہ بھی نہیں چاہیے تو میں تمہیں اپنے بتا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں میرا جو ہے وہ مکہ میں ذخائر ہیں، میں تمہیں ان کے پتہ بتا دیتا ہوں، تم ان کو جا کے لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ تو
انہوں نے قبول کر لیے، کفار مکہ نے اس بات کو قبول کر لیا اور انہیں چھوڑ دیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی صفت بیان کریں کہ کچھ میرے ایسے بندے بھی ہیں کہ جو اپنا سارا ذخائر جتنی ان کی چیزیں ہیں سب وہ دے دیتے ہیں صرف میری رضا حاصل کرنے کے لیے. تو میں ان پر بڑا مہربان ہوں. اللہ ایسے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، داخل ہو جو فی السلم، اسلام میں، کافہ مکمل طور پر. ولا تتبعوا، اور نہ تتبعوا، اور نہ تم چلو شیطان ان کے قدموں پر، انہ بے شک وہ لکم تمہارے لیے کھلا دشمن. اب یہ جو آیت آئی ہے یہ آئی ہے ان یہودی علماء کے لیے جو مسلمان ہو گئے تھے. اب وہ مسلمان ہو گئے تھے تو وہ اب انہوں نے یہودیت کو بھی صحیح سے پڑھا ہوا تھا اور اب وہ اسلام میں آگے ہوئے تھے. تو انہوں نے نا کچھ چیزوں میں نا کہا کہ یہ بھی چیز ہم اپنا ہی لیتے ہیں جیسے ہم یہودیت میں کرتے تھے. جیسے ہفتے والے دن وہ کیا کرتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے. اور اسلام میں جو جمعے کا دن ہے اس کو سردار کہا جاتا ہے باقی دنوں کا. تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم جمعے کو مانا جاتا ہے اسلام میں تو ہم جمعے کی بھی تعظیم کر لیتے ہیں اور ہفتے کی بھی کر لیتے ہیں. کہ ہم یہودیت میں اس ہفتے کو بھی جو ہے وہ تعظیم کیا کرتے تھے تو دونوں دنوں کی ہم تعظیم کر لیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم بس جو ہے نا ہم یہودیت میں جو ہے نا اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے. ٹھیک ہے، تو ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے اور اسلام میں منع بھی نہیں کیا ہوا کہ آپ جو ہے کھانا ہی کھانا ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم اپنی چیزوں کو رد و بدل بیچ میں نہ کرو. اسلام میں جانا ہے تو اسلام میں مکمل طور پر آؤ، اپنی یہودیت کو بیچ میں نہ لے کے آؤ. فائن زلل تم، پس اگر تم بہک گئے، من بعد بات اس کے جب کہ آ چکی ہے تمہارے پاس نشانیاں، فعلموا، پس جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس نشانیاں آ گئی اور اس کے باوجود تم جو ہے وہ غلطیاں کرتے ہو، وہ نہ کرتے ہو، تو پھر تو میں تو سب کچھ دیکھ رہا ہوں. حل ینظرون، کیا یہ انتظار میں ہے کہ آ جائے ان کے پاس اللہ بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور تمام ہو جائے کام. یعنی یہ ویٹ کریں کہ سب چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کاموں کا لوٹنا اسی کی طرف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم میرے یہ انتظار کر رہے ہو کہ میں آسمان سے جو ہے وہ بجلیاں بھیجوں، آسمان سے میں عذاب بھیجوں، زمین پھٹے، فرشتے، سارا کچھ جو ہے وہ تمہارے سامنے آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں تک جو ہے نا یہ ان پہ ہی اللہ تعالیٰ یہودی علماء کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر مسلمان ہو گئے تو صحیح طرح مسلمان ہو، یہ نہیں کہ اپنی یہودیت کو بیچ میں لے کے. تو 3 چیزوں کا ذکر ہوا کہ ایک اگر اسلام میں آنا تو مکمل طور پہ آنا ہے. پھر اوپر بات ہوئی ہے کہ جو ہے حضرت صہیب رومی کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ دے دا کے جو ہے نا اللہ کی رضا میں راضی ہو کے. اور یہاں پہ جو ہے وہ اس منافق کی بات ہو رہی ہے، خنس بن شریح کی، کہ جو ہے منہ پر کچھ ہوتا تھا اور پیچھے کچھ ہوتا تھا.